یعنی جب تک کہ بندوں کے دل کو خوش نہیں کرو گے اس وقت تک کہ خالق تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ اکبر. راتوں دن عبادت کریں, راتوں دن ریاضت کریں, راتوں دن اللہ اکبر اللہ اللہ کہتے رہیں, تسبیح و تحلیل میں مصروف رہے, اللہ اکبر تحمید کی اللہ اکبر رٹ لگاتے رہیں, لیکن اللہ ملنے والا نہیں ہے. اللہ انہی کو ملتا ہے جو مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں. بلکہ سیدنا امام الائمہ کاشف الغمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد امام الائمہ سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر جتنے ذرات ہیں, روئے زمین پر جتنے ذرات ہیں اتنے اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں. یعنی اللہ تک پہنچنے کا کوئی ایک دو نماز روزے کے راستے نہیں ہیں, یہ بھی راستے ہیں, لیکن اللہ تک پہنچنے کے راستے کتنے ہیں. ایک مقام پہ قرآن اشارہ کرتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم اس کے لیے راستے پیدا کر دیتے ہیں. تو اللہ تک جانے کا راستہ نہیں ہے بلکہ راستے ہیں. اور کتنے راستے ہیں؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں وہ امام جعفر صادق جن کی جوتیاں امام اعظم سیدھی کرتے ہوں, وہ امام جعفر صادق اللہ اکبر جن کے بارے میں امام اعظم فرماتے ہوں کہ اگر امام جعفر صادق نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا. کوئی آپ سے پوچھتا آپ کی عمر کتنی ہے, فرماتے صرف 2 سال میری عمر ہے. جن 2 سال میں نے امام جعفر صادق کی خدمت میں گزارے ہیں بس وہی امام اعظم کہتے ہیں وہ نعمان کی کل زندگی ہے, وہ نعمان کی کل زندگی کا حصہ ہے, وہ نعمان کی زندگی کا ماحصل ہے, وہ نعمان کی زندگی کا کریم پیریڈ ہے. اللہ اکبر. تو حضرت امام جعفر صادق ائمہ اہل بیت میں سے چھٹے امام امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر جتنے ذرات ہیں اتنے اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں. سب سے قریب راستہ جو اللہ تک پہنچانے والا ہے, جس کو ہم اپنی زبان میں شارٹ کٹ کہہ سکتے ہیں, سب سے قریب راستہ جو انسان کو اللہ تک پہنچاتا ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت ہے. یعنی مخلوق خدا کی خدمت کر کے انسان جتنی جلدی اللہ تک پہنچتا ہے اتنا کسی عبادت سے نہیں پہنچتا. اقبال اسی کو تو کہتے ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ مجھے بتائیں جب ایک انسان عام انسانوں کی خدمت کرے, ایک انسان پڑوسیوں کی خدمت کرے, ایک انسان دوستوں کی خدمت کرے, ایک انسان فٹ پاتھ پر پڑے ہوئے لوگوں کی خدمت کرے, ایک انسان غریب غربا کی خدمت کرے, ایک انسان جو دکھی دلوں کی خدمت کرے, ایک انسان جو ٹوٹے ہوئے دلوں کی خدمت کرے, ایک انسان جو بھوکے پیٹ لوگوں کی خدمت کرے, ایک انسان جو پھٹے لباس لوگوں کی خدمت کرے. یعنی عام انسان جس کا نام بھی نہیں پتا, جس کا نسب بھی نہیں پتا, جس کا علاقہ بھی نہیں پتا, جس کا خطہ اور قبیلہ بھی نہیں پتا, جب اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا مگر وہ مخلوق خدا ہے, اس بنیاد پر اس کی خدمت کرتا ہے تو انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے, اللہ تک پہنچ جاتا ہے. خدمت خلق جب انسان کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے, مجھے بتاؤ جس سے کوئی رشتہ نہیں ہے جب اس کی خدمت مقام ولایت تک پہنچاتی ہے تو جو انسان کے ماں باپ ہیں ان کی خدمت انسان کو کس مقام پر پہنچاتی ہو. سبحان اللہ. انسان کے جو رشتہ دار ہیں ان کی خدمت کس مقام پر پہنچاتی ہوگی. اللہ اکبر. آئیے آج ہم اسی عنوان پر گفتگو کرتے ہیں. میرے سامنے میرے شہر کے نوجوان موجود ہیں. آج لوگ بہت حد تک داڑھیوں پر بھی محنت کر رہے ہیں. ہم نے بھی اللہ کی توفیق سے کوشش کی جتنے ہو سکتی تھی کہ نوجوانوں کو داڑھیاں رکھنے کی ترغیب دیں. یقیناً یہ اسلامی تشخص ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے, اس لیے کہ چہرہ داڑھی سے جتنا نورانی لگتا ہے اتنا کٹانے سے نہیں لگتا, اتنا منڈانے سے نہیں لگتا. اسی طرح ٹوپیوں پر بھی محنت ہو رہی ہے. ٹوپی والے سر اچھے لگتے ہیں لیکن آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں انسان آج چند چیزوں پہ محنت کر رہا ہے, لیکن آج سب سے زیادہ اولاد سے اگر کوئی دکھی ہے, آج سب سے زیادہ اولاد کا دکھ اگر کسی کو ہے, اگر آج سب سے زیادہ کوئی کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو وہ اولاد ہے. نا ہنجار اولاد, نا فرمان اولاد, جو اپنے
माँ बाप के दिल को तकलीफ पहुंचा रही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मुझे बताओ, जब एक आम इंसान का दिल तोड़ने वाला जहन्नम का ईंधन बनेगा, जहन्नम का कुत्ता बनेगा, आम इंसान का दिल तोड़ने वाला जब उसकी ज़बान पे कलेमा जारी नहीं होगा, तो माँ बाप के दिल तोड़ने वालों का हाल क्या होगा? माँ बाप के दिल तोड़ने वालों की कैफियत क्या होगी? आइए अब मैं आपको बताऊं। अल्लाह अकबर। आज हमारे मुस्लिम माशरे के अंदर माँ बाप की बड़ी बेइज्जती हो रही है, माँ बाप की बड़ी बेहुरमती हो रही है। नौजवान माँ बाप को आंखें दिखाते हैं, माँ बाप को सताते हैं, माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, माँ बाप की तकलीफ करते, माँ बाप को तकलीफ देते हैं। अल्लाह अकबर। याद रखो, अल्लाह अल्लाह, मेरे और आपके आका गैब दा नबी मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, और माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। एक साहब ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, सबसे ज्यादा अल्लाह अकबर मुझ पर किसका हक है? आका से पूछा, सबसे ज्यादा मुझ पे किसका हक है? आका ने फरमाया तेरी माँ का। फिर पूछा किसका हक है? फिर फरमाया तेरी माँ का। फिर पूछा किसका हक है? फिर फरमाया तेरी माँ का। आका उसके बाद किसका हक है? फरमाया तेरे बाप का। अल्लाह अकबर। जिनके हुकूक याद रखना, मस्जिद में चंदा देना बड़ी चीज है। जिसने अल्लाह की राह में दिया, गोया कि उसने अल्लाह को कर्ज हंसना दिया। आज इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक देगा, कल अल्लाह उसको अपनी शान के मुताबिक अता करेगा। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, मस्जिद में चंदा देने से ज्यादा, मदरसे बनाने से ज्यादा, अल्लाह अकबर ज़कात खैरात से ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर सवाब इंसान को कहीं पैसा खर्चा करने पे मिलता है तो अपने माँ बाप पे पैसा खर्चा करने पे मिलता है। लेकिन आज आप देखें नौजवान लड़कों का हाल क्या है। जो लोग कमाते हैं, जितना कमाते हैं उसका 10% घर में देते हैं, और घर में देने के बाद 90% दोस्तों में उड़ाते हैं। पार्टियां हो रही है, इधर उधर घूम फिर हो रहा है, इधर उधर फजूल खर्चियां हो रही है। याद रखो, अपने माँ बाप पे खर्च करने में जितना मिलेगा उतना कहीं खर्च करने में नहीं मिलेगा। हमारे माल के सबसे ज्यादा हकदार अगर कोई है तो वो हमारे माँ बाप हैं। लेकिन अफसोस है, आज लोग माँ बाप से पैसा छुपाते हैं, आज लोग माँ बाप प्रॉपर्टी छुपाते हैं, आज लोग माँ बाप से जायदाद छुपाते हैं। कितने अफसोस की बात है, वो माँ बाप जिन्होंने अपनी पूरी पूंजी लगाई हमारे पीछे, वो माँ बाप जिन्होंने अपना पूरा शबाब कुर्बान किया हमारे पीछे, वो माँ बाप अल्लाह अकबर जिन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया हमारे लिए, आज उन्हीं माँ बाप से अल्लाह अकबर उनकी खिदमत से जी चुराते हैं। किसी मुफक्किर ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि जब लोग छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, यानी जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं लोग तो कहते हैं मेरी अम्मी मेरे अब्बा, यानी घर के अंदर अगर माँ बाप बैठे हो हर बच्चा कहता है मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ, मेरा बाप मेरा बाप। बिस्तर पे सोना हो तो मेरी माँ, खेलना हो तो मेरी माँ, खाना हो तो मेरी माँ, कुछ लेना हो तो मेरी माँ। बचपने तक ये रहता है, यानी जब तक माँ बाप एहसान करते हैं बच्चा कहता है मेरी माँ मेरा बाप, मेरी माँ मेरा बाप, मेरी माँ मेरा बाप। हालांकि अगर बच्चों को चिढ़ाना हो, कोई किसी का हाथ पकड़ कह दे कि मेरे अब्बू है तो बच्चा रो के कहता है नहीं ये तो मेरे अब्बू हैं, ये तो मेरी माँ है। ये हाल होता है। लेकिन जब जवान हो जाता है बच्चा, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और बीमार पड़ते हैं, तो एक भाई दूसरे को कहता है ये माँ सिर्फ मेरी थोड़ी, ये तो तेरी भी माँ है। वो कहता है तेरी भी माँ है, वो कहता है तेरी भी माँ है। यानी जब माँ बाप से नेमतें लेने की बात हुई तो मेरी माँ मेरा बाप कहते रहे, और जब माँ बाप पे खर्च करने की बात आई तो तेरी माँ तेरा बाप करने लगे। सुन लो, जो माँ बाप को तरसाते हैं, जो माँ बाप को तड़पाते हैं, जो माँ बाप की बद्दुआ लेते हैं, अगर वो काबतुल्लाह शरीफ के अंदर सजदा करते करते मर जाए अल्लाह अकबर, तो भी वो खुदा के गजब का शिकार है। इसलिए कि माँ बाप राजी है तो खुदा राजी है, माँ बाप नाराज है तो खुदा नाराज है। आज ये मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, मेरे और आपकी आका गैब दा नबी मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वालिदैन
کے لیے کتنی تنبیہ فرمائی. اللہ اکبر. ہمارے مذہب اسلام کے اندر جتنی تنبیہ اللہ اکبر والدین کی خدمت کے لیے کی گئی ہے اتنی تنبیہ کسی کے لیے نہیں کی گئی ہے. اور آج جتنی بے عزتی، بے حرمتی، جتنی انسلٹ، جتنی اللہ اکبر ذلت آج ماں باپ کو دی جا رہی ہے اتنی کسی کو نہیں دی جا رہی ہے. اللہ اکبر. میں تو بہت دیندار لوگوں کو بھی جانتا ہوں، وہ ماں باپ سے چلا کر باتیں کرتے ہیں، ماں باپ کو ڈرا کر کے رکھتے ہیں، ماں باپ کو غلاموں کی طرح رکھتے ہیں. اب ماں باپ کی ہمت نہیں ہوتی کہ اپنی اولاد کے سامنے کوئی مشورہ دے سکے، ان سے کوئی گفتگو کر سکے. یاد رکھنا، آؤ اب دل کے کانوں سے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرو. اے میری قوم کے جوانوں، اگر اپنے سوئے ہوئے مقدر کو بیدار کرنا چاہتے ہو، اپنے سوئے ہوئے مقدر کو جگانا چاہتے ہو، تو آؤ اپنے آقا کا فرمان سنو. اللہ اکبر. کیا ہو گیا میری قوم کو؟ اللہ. کبھی کسی تعویذ والے بابا کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں میرا یہ تعویذ دے دو میرا کام ہو جائے. کسی پیر و مرشد کے پاس جاتے ہیں، دعا کر دو میرا کام ہو جائے. علماء کے پاس جاتے ہیں، دعا کر دو میرا کام ہو جائے. سن لو سب کی دعا لینے والوں، آؤ دعا کا خزانہ تو تمہارے گھر میں موجود ہے، اور وہ بھی مقبول دعاؤں کا خزانہ گھروں میں موجود ہے. اگر میں تمہارے لیے دعا کروں کوئی گارنٹی نہیں کہ اللہ قبول کرے. وہ اللہ ہے، وہ الصمد ہے. اللہ اکبر. وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کی دعا کسی کے حق میں چاہے تو قبول کرے، کسی کے حق میں چاہے تو رد کرے. لیکن اللہ اکبر، سب کی دعا تمہارے میرے حق میں رد ہو سکتی ہے، لیکن ایک دعا ایسی ہے جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کے لیے پوری دنیا کے لوگ مل کر کے دعا کرے. دعا ہی کرواتے ہو نا. اللہ اکبر. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ دل کے کانوں سے سنو. ماں باپ پہ ظلم کرنے والے بہت سے لوگوں کو تو میں نے ایسے بھی دیکھا کہ ماں باپ کو چھوڑ کر لوگ اپنے ساس سسر کی خدمت کرتے ہیں. ساس سسر کی خدمت کوئی بری بات نہیں ہے، مرد کے لیے اچھی چیز ہے، وہ بھی ماں باپ کی طرح ہے. لیکن ماں باپ کو چھوڑ کر، پہلا حق ماں باپ کا ہے. ماں باپ کو چھوڑ کر پیر و مرشد کی جوتیاں اٹھاتے. پیر کی خدمت اچھی چیز ہے، ہمارے ہر بزرگ نے پیر کی خدمت کی. لیکن مجھے یہ خیال ہوتا ہے، او ہماری جوتیاں اٹھانے والوں، اگر اپنے ماں باپ کی جوتی نہیں اٹھاتا تو تیرا یہاں جوتی اٹھانا کوئی کام نہیں، کچھ نہیں ملے گا تجھے. پیروں کی، علماء کی جوتیاں بہت اچھی بات ہے، لیکن ماں باپ کی جوتیاں بھی کبھی اٹھائیں؟ ماں باپ کی جوتی اٹھانے کی بجائے ماں باپ کو جوتیوں میں رکھتے ہو. ماں باپ کو جوتیوں میں رکھا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اور آپ کے آقا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پوری کائنات کے انسان کسی کے لیے مل کے دعا کریں. دعا ہی لینا چاہتے ہو نا، سب کی دعا لو، لیکن کس کی دعا کے بعد؟ سب کی دعا لو لیکن کسی کی دعا کے بعد. آقا کریم غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، کسی کے لیے پوری کائنات کے لوگ مل کر کے دعا کریں اور اکیلے اس کی ماں اس کے لیے بد دعا کرے تو اللہ پوری کائنات کی دعا رد کر کے اس کی ماں کی بد دعا کو قبول کرے گا. اور اگر کسی کے لیے پوری کائنات مل کر کے بد دعا کرے اور اکیلے اس کی ماں دامن پسار کر دعا کرے تو پوری کائنات کی بد دعا آپ پر اثر نہیں کرے گی، بلکہ ماں کی دعا ان سب کی بد دعا پر غالب آ جائے گی. کتنے لوگ ہیں جو دعا لیتے ہیں، اماں دعا کرنا، ابا دعا کرنا، یہ نہیں، ان کی خدمت کر کے ان کو ایسا راضی کرو کہ ان کے دل سے دعا نکلے کہ میرا بچہ میری خدمت کرتا ہے. دعا کی بات آئی تو مجھے ایک روایت یاد ہے، توجہ سے سننا. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ایک جنگل میں سفر میں ہیں اور جناب کلیم علیہ السلام چلتے چلتے تھکے، تقاضے بشریت بظاہر تھک گئے تو اللہ سے عرض کی، مولا میں جنگل میں اب چلنا نہیں چاہتا، مجھے تھکن سی ہے،
ارشاد ہوتا ہے کچھ دور پر ایک بندہ ہے، اس سے دعا کروا لیں، اس سے وہ جائیں، آپ کا وہ کام کر دے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم گئے تو دیکھا ایک بندہ تھا، اس سے کہا، حالانکہ نبی کے برابر کوئی غیر نبی نہیں ہو سکتا، لیکن کبھی کبھی افضل کے ذریعے سے جو افضل نہیں ہوتا اس سے، اس مفضول سے جو افضل نہیں ہوتا، تو افضل کے ذریعے سے غیر افضل کی عظمت عزت ظاہر کی جاتی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کے پاس بھیجا تو دنیا کو پتا چل گیا کہ جناب خضر کی شان کیا ہے، یہی بات ہے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم کو اس بندے کے پاس بھیجا، گئے کہا کہ میرے لیے سواری کا انتظام کر۔ اس نے دعا کی، اللہ بادل زمین پہ بھیج، اے اللہ بادل زمین پہ بھیج۔ اس کا دعا کرنا تھا کہ بادل زمین پہ آئے، کہا اس پہ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، آپ جدھر چاہیں گے یہ آپ کو وہاں پہنچائیں۔ حضرت موسیٰ کلیم بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد اس کی مولا یہ کتنا مقبول بندہ ہے کہ اس کی دعا سے بادل زمین پر آتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے موسیٰ اس نے تو بادل کو زمین پہ بلایا، اگر بالفرض یہ بادل کی بجائے آسمان کو بھی زمین پہ بلاتا تو ہم اس کی دعا رد نہ کرتے۔ آسمان بھی زمین پر آتا، آسمان بھی زمین پر آتا، اگر بالفرض و فرض محال اگر وہ دعا کر لیتا تو پھر آسمان بھی زمین پہ آتا۔ کہ مولا اس کا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی دعا رد نہیں ہوتی؟ کہ کوئی عمل نہیں ہے، بس بات اتنی ہے کہ ماں کی اتنی خدمت کی ہے کہ ماں کی خدمت کرتے کرتے ماں کو راضی کیا۔ اس کی ماں نے دعا کی دنیا سے جاتے جاتے، مولا میرے بیٹے نے میری خدمت کا حق ادا کر دیا ہے، مولا یہ جب بھی جو تجھ سے دعا کرے تو اس کی ہر دعا کو قبول کر لیا۔ یہ اس کی ماں کی دعا کی برکت ہے، اس کی ماں کی دعا کی برکت ہے کہ جب بھی یہ دعا کرتا ہے تو اس کی ماں کی دعا کی برکت سے اس کی ہر دعا قبول۔ یہ ماں کی دعا کی برکت ہے۔ اور جو لوگ ماں باپ کو ستاتے ہیں، آئیے، اور انہیں ناز ہے اپنی عبادتوں پر، اپنی ریاضتوں پر، اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے، حدیث سنیں، فرماتے ہیں جو بندہ ہمیشہ روزہ رکھے، یعنی صرف رمضان شریف کا نہیں، ہمیشہ روزہ رکھے، ہمیشہ نمازیں پڑھے، صدقہ دے، خیرات کرے، حج کرے، یعنی ہر نیکی کرے، بس اتنا کرے کہ ماں باپ کو راضی نہ کرے، ماں باپ کو اذیت دے، تکلیف پہنچائے، ناراض کرے۔ میرے اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا، یہ نبی پاک کا فرمان ہے، نبی رحمت کا فرمان ہے۔ آقا فرماتے ہیں جس نے ہر نیکی کی، ہر دن روزہ رکھا، ہر رات عبادت میں کھڑا رہا، رات رات بھر عبادت کرتا رہا، لیکن ماں باپ کو ناراض کیا، ماں باپ کو تکلیف پہنچائی، اللہ اکبر، تو میرے اور آپ کی آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ساری عبادتیں کر کے بھی اگر ماں باپ کو راضی نہ کر سکا، دل دکھایا، ناراض کیا، تکلیف پہنچائی، تو قیامت کے دن اللہ سے وہ اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا، بلکہ اللہ اس پر غضب فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غضب کرے گا۔ اور یہاں تک فرمایا آخرت میں سب سے بڑا عذاب 3 لوگوں کو ہوگا، 3 لوگوں کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا۔ نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 2 زانی، نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 2 زانی، اور نمبر 3 نماز کو ترک کرنے والا۔ ان 3 لوگوں کو بہت سخت ترین عذاب ہوگا آخرت میں، زانی، بے نمازی اور ماں باپ کا نافرمان۔ کیا برداشت کر سکتے؟ کیسا عذاب ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی شب جب جہنم کا مشاہدہ کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے معراج کی شب جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے دیکھا جہنم میں آگ کا درخت ہے، جہنم میں آگ کا درخت ہے۔ یہ اپنے نبی کا فرمان ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں یہ مولوی لوگ اپنی باتیں کرتے ہیں، زبردستی بولتے ہیں، زبردستی نہیں بولتے، یہ باتیں کتابوں میں موجود ہیں۔ انسان کو جس چیز کا علم نہیں وہ اس کا دشمن ہوتا ہے، انسان کو جو چیز پتہ نہیں اس کا دشمن ہوتا ہے۔ حالت تو یہ ہے علمی مبلغ کی، مبلغ علمی کا معیار یہ ہے
کہ استنجا کی سنتیں نہیں پتا کہ سردی میں کب کیسے کریں اور گرمی میں کب کریں، اور علماء کے علمی معاملات میں دخل دے رہے ہیں کہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ نادانو، یہ باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اور جو باتیں ہمارے منبر سے کہی جاتی ہے وہ کسی نہ کسی کتاب میں موجود ہے، اس کو اچھی طرح یاد رکھنا۔ کچھ لوگوں کی اچھل کود زیادہ ہیں، یہ کہہ دیا تو توحید پر بہت ضرب پڑ گئی۔ آخر کون سی ایسی توحید تم نکال لائے جس پہ ضرب پڑ گئی؟ سنو، اگر ہم کسی بندے کی شان بیان کرتے ہیں تو پھر بات یہ کرتے ہیں رسول اللہ کی فضیلت سنی تو کہا توحید پہ ضرب پڑ گئی، غوث اعظم کی شان سنی تو کہا توحید پہ ضرب پڑ گئی۔ تو ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ جب عبد القادر کی شان کا یہ عالم ہے تو قادر کی شان کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب محمد الرسول اللہ کی شان کا یہ عالم ہے، سبحان اللہ، جب محمد الرسول اللہ کی شان کا یہ عالم ہے جس کے ساتھ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو عبدہو کہتے ہیں، جب عبدہو کی یہ شان ہے تو جس نے اس عبدہو کو بنایا ہے اس بنانے والے خدا کی شان کا عالم کیا ہو؟ سبحان اللہ، بندوں کی شان سبحان بیان اللہ۔ کرنے سے بھی کوئی توحید پہ ضرب پڑتی ہے؟ یہ کیا بات، یہ تمہارا کمزور مکڑی کے جالے کی طرح عقیدہ ہے۔ ہم اہل سنت نے ہم نے بزرگوں کو جو مانا، جو بولتے ہیں اس سے بڑھ کر مانتے ہیں۔ سبحان